مائک پر کھڑے ہو کر اس نے قرآن کریم کی ایک مکمل صورت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ سب کچھ جو حوصلہ ان بچیوں کو اور بچوں کو مل رہا ہے، یہ آپ ہی کے اس مدرسے کی دین ہے۔ جامعہ خورشیدیہ جو دیکھنے میں بہت چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی محنت اور کاوش اور اپنے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے یہ مدرسہ کہاں پہنچ گیا ہے، آپ حضرات اس کا اندازہ یقیناً کر رہے ہوں گے۔ بچیوں کا پروگرام مستقل چل رہا ہے۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اسٹیج پر علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی خاص توجہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں کو، عورتوں کو عزت نہیں دی ہے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، تو ان کو ہم اس طرح جواب دیتے ہیں، جب یہ عورت ہمارے گھروں میں بیٹی بن کر آتی ہے تو ہم اس کی عزت اس انداز میں کرتے ہیں اور اپنی بات اس طرح سے کہتے ہیں کہ جس دن سے رکھا ہے اس برکت نے، جس دن سے رکھا ہے اس بیٹی نے میرے آنگن میں قدم۔ اسٹیج پر جو حضرات تشریف فرما ہیں ان کی بھی خاصی میں توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرات بھی متوجہ ہو جائیں۔ جس دن سے بیٹی نے رکھا ہے میرے آنگن میں قدم، اس برکت نے پھر کبھی فاقہ نہیں ہونے دیا۔ اور یہی عورت جب ہمارے گھروں میں بہن کی شکل میں آئی، ہماری بہن بن کر آئی، تو ہم نے اپنی بات اس انداز میں کہی کہ مکان بیچ کے بہن کی شادی مت کرنا۔ اے بھائی، مکان بیچ کے بہن کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا۔ اور یہی عورت جب ہمارے گھروں میں بیوی کی شکل میں آئی، بیوی کا کردار اس نے ہمارے گھروں میں نبھایا، تو ہم نے اپنی عقیدتوں کے پھول اس طرح سے نچھاور کیے کہ غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، جس پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے۔ اور یہی عورت جب ہمارے گھر میں ماں کی شکل میں آئی، ماں کے کردار کو نبھاتے ہوئے اس عورت نے ہمارے گھر میں جنم لیا، ہماری ماں بن کر آئی، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اور بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا، اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن، اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کہاں شوق ہے دنیا دیکھنے کا میرے بیٹے، مگر میں چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ یہ کردار ہم نے عورت کو دیا ہے، اور ہمیشہ ہم نے عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور عزت کے ساتھ ہم نے اس کو اپنے گھروں میں داخل کیا ہے اور مستقل اس کو اس کا حصہ دیا ہے۔ ہم نے تو اپنی بیٹی کی جدائی پر یہ بھی کہا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں پروگرام کو، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ جدائی تیرے ماں باپ کو کہاں منظور ہے بیٹی۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے شادی کے موقع پر، اس کی کیا حالت ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ جدائی تیرے ماں باپ کو کہاں منظور ہے بیٹی، یہ حکم خدا ہے ہم مجبور ہیں بیٹی، یہ حکم خدا ہے ہم مجبور ہیں بیٹی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ میری فہرست میں ایک ایسا نام ہے جس نے آپ کے اس میرٹھ شہر کی نمائندگی صرف آپ کے علاقے میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں اس نے اپنا نعتیہ کلام سنایا ہے، اور وہاں اس کو خوب داد و تحسین سے نوازا گیا ہے۔ میں اس وقت اعظم میرٹھی سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی نعتیہ کلام سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حسین خوابوں اور سخت حقیقتوں کے ٹکرانے سے جو لطیف اور نازک احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی ترجمانی کرنے والا نوجوان اعظم میرٹھی مائک پر موجود ہے۔ آپ حضرات ان کا کلام سماعت فرمائیں۔ آپ کی فتح اللہ کی جو چھوٹی مسجد ہے اس کے امام صاحب مفتی محمد ابرار قاسمی رفیق محترم ہیں، ان کے چھوٹے بھائی محمد اعظم اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ آپ حضرات ان کا کلام سماعت فرمائیں۔ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ جناب اعظم میرٹھی مائک پر۔ کس نے دیے؟
محترم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے چلانے والے اور اس کے روح رواں جناب بھائی ناظم سیفی صاحب، اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام جناب میرے رفیق محترم قاری محمد تسلیم صاحب کاشف دامت برکاتہم اور قاری محمد عادل صاحب دامت برکاتہم۔ ماشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے اور ہم سب کے سامنے یہاں پر ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے یہ نظارہ ہے کس قدر محنت کی ہے بچوں کے اوپر، اور ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نعت پاک سے پہلے چند اشعار میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ بھائی نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، مائک والے ذرا سی ایکو اگر ڈال دیں گے تو نعت سننے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا، ذرا سی مہربانی فرما دیں مائک والے۔ مجھے حکم ہوا ہے ابھی میرے بڑے بھائی مفتی محمد جنید صاحب حکم کر رہے ہیں کہ میں درود پاک کے چند اشعار پڑھوں اور آپ سب حضرات میرے ساتھ باآواز بلند ہو کر واہ بھائی واہ، کیا کلام چھیڑا ہے آپ نے، کیا اچھی فرمائش ہے بھائی، بہت عمدہ۔ پیچھے تک کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ باآواز بلند ہو کر کے پڑھیں۔ جی جی پڑھیے بھائی، ریپیٹ بڑھا دیں اس کی بس تھوڑی سی۔ جی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا کہنے ہیں، مجھے آواز نہیں آئی ابھی تک، میرے ساتھ باآواز بلند ہو کر کے پڑھیں۔ آپ سب پڑھیں، درود شریف پڑھیں آپ سب۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا کہنے بھائی، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ مال تھی بیٹی عورت کو کیا کہنے، زندہ دفنایا جاتا واہ 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 واہ۔ مال تھی بیٹی عورت کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اسلام سے پہلے عشرت کا، اسلام سے پہلے عشرت کا سامان بنایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعظم بھائی بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت۔ کیا اچھا مصرع ہے بھائی، اعظم بھائی کیا کہنے۔ رحمت کیسی رحمت ہے بہت عمدہ، مفہوم سمجھ لو رحمت کا۔ کیا کہنے بھائی، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اب تک کسی نے بنایا نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زور سے بولو، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، مدرسہ جامعہ خورشیدیہ۔ جی پڑھیے اعظم بھائی، بہت اچھا کلام، آپ بہت عمدہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ اللہ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و
کہنے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایمان ملا ان کے صدقے، ہاں کیا کہنے بھائی؟ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے، سب کچھ ہے ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی؟ بہت عمدہ بہت عمدہ۔ ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے بھائی، بہت عمدہ۔ نعت پاک کے بھی ایک مطلع اور دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ عطا کیجئے عطا کیجئے، پڑھیے بھائی۔ زمین سے عرش اعظم تک، زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے۔ کیا کہنے؟ زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے، زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے۔ کیا کہنے؟ اور وہ کیا سمجھے، وہ کیا سمجھے گا شان مصطفیٰ دل جس کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ کیا ہے، کیا اچھا انداز ہے۔ وہ کیا سمجھے گا شان مصطفیٰ دل جس کا کالا ہے، زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو کوڑا پھینکتی تھی ان پہ اس کی بھی عیادت کی۔ کیا اچھا مصرع ہے بھائی۔ جو کوڑا پھینکتی تھی ان پہ اس کی بھی عیادت کی، جو کوڑا اس کی بھی عیادت کی، جو کوڑا پھینکتی تھی ان پہ اس کی بھی عیادت کی۔ یہ اندازے کریمانہ زمانے میں نرالا ہے، یہ اندازے کریمانہ زمانے میں نرالا ہے، زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے۔ بہت عمدہ بہت عمدہ، سبحان اللہ۔ محبتوں سے نواز رہے ہیں، اور نعت پاک کا آخری شعر بھی پڑھتا ہوں اور آپ سب کی توجہ بھی چاہتا ہوں۔ عنایت عنایت۔ خدا کے لاڈلے تم ہو، خدا کی رحمتیں تم پر، خدا کے لاڈلے تم ہو، خدا کے لاڈلے تم ہو، خدا کی رحمتیں تم پر، خدا کے لاڈلے تم ہو، خدا کی رحمتیں تم پر، خدا کے لاڈلے تم ہو، خدا کی رحمتیں تم پر، انہی رحمت کا ہر جانب اجالا ہی اجالا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ انہی رحمت کا ہر جانب اجالا ہی اجالا ہے، زمین سے عرش اعظم تک
وہ کیا سمجھے گا شان مصطفیٰ دل جس کا کالا ہے وہ کیا کہنے بھائی، سمجھے بے گا شک بے شک۔ شان مصطفیٰ دل جس کا کالا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، بہت